مومنین کرام، سب سے پہلے میں ایک عام طور پر کیے جانے والے سوال کا جواب اور ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہوں گا۔ میرا ارادہ تھا کہ کسی اور دن اس غلط فہمی کا ازالہ کروں، جو کہ بہت ضروری ہے، لیکن آج ہی یہی ایک سوال مجھ سے دو آدمیوں نے کیا۔ ایک خاتون نے بذریعہ ٹیلی فون، جو اتفاق سے اس سال ہمارے ساتھ حج پہ بھی تھی، اور دوسرے ایک اور مومن نے آج نماز مغربین کے بعد جب میں مسجد سے نکلنے لگا ہوں تو انہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے، اور وہ اکثر آپ لوگوں کو معلوم ہے پوچھتے ہیں کہ ایام اعضاء میں، ابھی مغرب کے بعد جو سوال کیا اس نے یہ کہا کہ کیا ایام اعضاء میں ہم اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے نا، میں نے کہا الفاتحہ اور آپ نے پڑھا ہے، یہ کس کے لیے آپ نے فاتحہ پڑھا ہے؟ کل ہم نے مرحومین کے لیے، یہ مرحومہ کے لیے اور عاشور رضوی کے لیے، مقبول رضوی کے لیے، ہم نے ان کے اثار ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے۔ نہ قرآن اس سے روکتا ہے، نہ حدیث اس سے روکتی ہے، نہ علماء کا اجماع ہے، نہ کوئی کسی روایت کا یہ مضمون ہے، نہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ ایک مستحسن، قابل تعریف بلکہ مستحب کام سے روکا جا رہا ہے، صرف اپنی عقل کی ایک پیداوار ترجیحات کی بنیاد پر۔ سورہ فاتحہ تو درکناری تو ہم روزانہ ہی پڑھتے رہتے ہیں ایام اعضاء میں۔ مجلس اعضاء، مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے مجلس اعضاء، یہ ایک جنازہ ہوا تھا اجتماعی انشاءاللہ دیتا میں۔ ایک صاحب نے وہاں نماز پڑھائی، وہ جنازہ پڑھائی، میں نے بھی اس میں شرکت کی، اور محرم کے دن تھے۔ باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ جب تک ایام اعضاء ختم نہیں ہوتے مرحوم کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، سورہ فاتحہ وغیرہ بھی نہیں پڑھنا۔ یہ ناجائز کام ہے لوگوں کو اتنے کار خیر سے روکنا۔ صرف یہ نہیں کہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی، سورہ فاتحہ کی تلاوت جائز ہے، صرف یہ نہیں کہ ان کی ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کرنا وہ ایک جائز عمل ہے۔ جائز عمل ہے اس لیے کہ آپ کوئی خوشی مناتے ہیں اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد کر کے۔ کیا کرتے ہیں آپ اپنے مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس منعقد کر کے؟ پہلے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جی، اس کے بعد پھر وہ ایک آدھ بندہ سلام پڑھتا ہے، منقبت پڑھتا ہے، پھر عالم دین ممبر پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، محمد و آل محمد پر خود بھی صلوات بھیجتا ہے، آپ سے بھی بھیجواتا ہے، پھر وعظ و نصیحت کرتا ہے، یا امیر المومنین یا اہل بیت کے دیگر افراد کے فضائل بیان کرتا ہے، اس کے بعد مصائب بیان کرتا ہے۔ مجلس کے اختتام پر حسب توفیق کچھ نہ کچھ تبرک، کسی جگہ تبرک کہتے ہیں، کہیں نیاز کہتے ہیں، کہیں لنگر کہتے ہیں۔ آخر میں ان سب کا اجر اور ثواب، قرآن کی تلاوت، مجلس اعضاء میں صلوات، فضائل، وعظ و نصیحت، مصائب، اور آخر میں تبرک، انفاق، ان تمام کا سوال مرحوم کی روح کو پہنچائیں۔ آپ نے کون سی خوشی منائی ہے؟ یہ ایک جائز کام سے روکنا جائز نہیں ہے، جائز کام سے روکنا جائز نہیں ہے۔ خدا رہا وہ اس قسم کے ہے وہ توہمات میں نہ پڑھیں۔ ایام اعضاء میں کس روایت میں ہے کہ ایام اعضاء میں آپ نے مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس بھی نہیں پڑھنی ہے اور ان کی ایصال ثواب کے سورہ فاتحہ کی بھی؟ خاتون نے یہ سوال کیا تھا کہ میں ہر جمعرات کو اپنے میاں کی قبر پر جاتی ہوں، ابھی یہ جمعرات جو ہے ایام اعضاء میں وہ آئی ہے، تو میں جا سکتی ہوں یا نہیں جا سکتی ہوں؟ ان کو میں نے وائس میسیج میں، انہوں نے پوچھا تھا وائس میسیج میں، ان کو میں نے وہ کیا تھا جی۔ مجلس کے بعد بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی واہمہ ہے تو میں اس کی جو ہے نا وہ اس کو دور کر سکتا ہوں۔ ایک جائز کام ہے، مستحسن کام ہے، کار خیر ہے، کار خیر۔ ایصال ثواب کی مجلس سال بھر جائز اور مستحسن کام ہے، اور اس سے روکنا، اس کو ناجائز سمجھنا ایک حلال محمد کو حرام قرار دینے کے مترادف ہے۔
ایک مرتبہ آواز بلند درود بھیجیں محمد والے محمد۔ ہاں کوئی ایسی خوشی کی تقریب نہ کریں، خوشی کی تقریب نہیں کریں، نکاح کی تقریب، حتیٰ منگنی کی تقریب، نعوذ باللہ رخصتی کی تقریب، شادی بیاہ کی تقریب، خوشی ہے، کوئی بھی ایسی تقریب نہ کریں کہ جس سے خوشی کا اظہار ہو۔ ایصال ثواب کی مجلس میں نہ کوئی خوشی مناتے ہیں جی، نہ اس میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی توہین کا کوئی پہلو ہے، لہذا ایک ناجائز کام کو جائز کام کو ناجائز نہ کہیں، ٹھیک ہے نا جی، جائز کام کو ناجائز کہنا جائز نہیں ہے۔